زبور 35 بڑا مشہور زبور ہے. اس کی پہلی آیت، اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ. واہ، واٹ اے اسکرپچر، واٹ اے ورڈز، کیسی خوبصورت آیت ہے. دوبارہ سے ہم پڑھیں گے. اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ. ڈال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو. بالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے. میری جان سے کہہ کہ میں تیری نجات ہوں. وڑا اسکرپچر، کیسا خوبصورت کلام ہے. ایماندار کی سب سے بڑی طاقت اس کی اپنی قوت نہیں بلکہ خدا کی حضوری اور خدا کا کلام اور روح القدس کی قدرت ہے. میری سب سے بڑی قوت میری تعلیم، میری ہوشیاری، میری چلاکی نہیں ہے. میری سب سے بڑی قوت خدا کی ذات پر ایمان رکھنا کہ وہ میرا خداوند ہے. ہم سب زندگی میں ایسی جنگوں کا سامنا کر رہے ہیں جہاں ہمیں اپنی طاقت سے جنگ جیتنا ناممکن معلوم ہو رہی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں شاید جن کی زندگی میں مالی مشکلات کی جنگ ہے، خاندانی مشکلات کی جنگ ہے، روحانی حملوں کی جنگ ہے. لیکن زبور 35 ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے فرزند جنگ میں اکیلے نہیں لڑتے بلکہ خدا ان کے لیے لڑتا ہے. یہ زبور ہمیں آج بڑا کچھ سکھانے والا ہے اور یہ بڑا زبردست زبور ہے. پہلی آیت، خداوند کو دعوت دینا. Invite God in your circumstances. یہاں پر خدا کا بندہ زبور نویس 35 زبور میں کہہ رہا ہے کہ خداوند میرا مقدمہ لڑ، میرا دفاع کر، میرا وکیل بن جا. کیا بن جا؟ میرا وکیل بن جا. یاد رکھیے داؤد خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو میرا وکیل بن جا، میرا سپہ سالار بن جا. یاد رکھیے داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں اپنی جنگ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور بڑی دفعہ غور سے سنیے، جو لوگ اپنی جنگ خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، یہاں پر داؤد یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند میں لڑوں گا. یہاں پر داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں میں ان سے نہیں جھگڑوں گا، میں تیرے حضور دعا کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میری جنگ تو لڑے. اور اگر ہم خروج کی کتاب پڑھیں، خروج کی کتاب اس کا 15ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خدا جنگ کے اندر زوراور ہے. آئے نکالیے ذرا 2-3 حوالے پڑھیں گے جلدی سے. خروج کی کتاب نکالیے، خروج 15 باب کی 3 آیت. کیا لکھا ہوا ہے؟ 15ویں باب کی 3 آیت
جن کے پاس پاک کلام ہے نکال لیا ہے تو بولیے آمین۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ داؤد کیا کہہ رہا ہے کہ میری جنگ تو لڑ۔ یہاں پر موسیٰ کا یہ گیت ہے، اور موسیٰ کا گیت کیا ہے؟ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو صاحب جنگ ہے۔ اگر ہم اپنی طاقت سے فرعون سے لڑتے تو ہم شکست کھاتے، اگر ہم اپنی طاقت سے مصر کے بادشاہ سے لڑتے تو ہم شکست کھاتے، اگر ہم اپنی طاقت سے اپنے زور سے اگر ہم سمندر کو پار کرنا چاہتے تو ہم شکست کھاتے، ہم سمندر سے بھی شکست کھاتے، ہم فرعون سے بھی شکست کھاتے، لیکن ہم نے نہ فرعون سے شکست کھائی ہے نہ بحر کلثم سے شکست کھائی ہے، کیونکہ تو ہماری جنگ لڑنے والا ہے۔ تو نے مصر کے بادشاہ کو بھی شکست دی ہے، اور تو نے بڑے سمندر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آمین۔ دوبارہ آئیں لیٹس کم ٹو دا ورڈ آف گاڈ۔ لکھا ہے خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ کون صاحب جنگ ہے؟ خداوند صاحب جنگ ہے۔ یاد رکھیے داؤد یہ بات بخوبی جان گیا ہے کہ خداوند جنگ لڑنے والا۔ استثنا 20:4 نکالیے، استثنا کی کتاب، جلدی سے۔ کون سا میں نے بولا؟ 20:4 میں بڑا پیارا حوالہ لکھا ہے کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ کیا کرے؟ کون جنگ کرے؟ تمہارے دشمنوں سے تمہاری طرف سے جنگ کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے جب اپنا کیس آپ وکیل کو دے دیتے ہیں تو آپ کی ساری ذمہ داری کس پر آ جاتی ہے؟ ہاں؟ اور یا شاید جسمانی وکیل پیسے لے کر آپ کا کیس بگاڑ دے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند میں اپنا کیس تجھے دیتا ہوں، میں اپنے کیس کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ اب میں اپنے دشمنوں سے نہ لڑوں گا بلکہ تو میری وکالت کرے گا۔ آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں سے خود لڑ رہے ہیں، اور اگر آپ خود لڑتے رہے آپ شکست کھائیں گے۔ اگر آپ نے اپنا کیس خداوند کی عدالت میں پیش کر دیا، اور خدا کی عدالت کے اندر سچ جو ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، خدا کی عدالت کے اندر سچا بندہ کبھی نہیں ہارتا۔ جھوٹے لوگ آپ کو ہرا سکتے ہیں دنیاوی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں، لیکن خدا کی عدالت میں سچے لوگ کبھی نہیں ہاریں گے۔ اور داؤد اپنا مقدمہ خدا کے حضور دے رہا ہے۔ اے خداوند، پریز گاڈ۔ مجھے کسی کا نہیں پتا یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہاں پر کسی کا نہیں پتا، لیکن مجھے اپنا پتا ہے، اور مجھے کیا پتا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میری ہر جنگ خداوند لڑ رہا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی جنگ خداوند کو دی ہے۔ اور داؤد خداوند کو یہاں پر، میں دوبارہ سے زبور 35 کی طرف بڑھیے، شاباش، نکالیے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں؟ ابھی تو رومیو کا خط اس کے 8 باب کی 31 آیت نہیں ہم نے پڑھی۔ کون سی میں نے بولا؟ لیکن پہلے ہم زبور 35 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں، کیا کر
उनसे तू झगड़, और जो मुझसे लड़ते हैं उनसे तू लड़। ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा सिर्फ मोहब्बत करने वाला नहीं बल्कि खुदा जंगजू भी है, अपने लोगों को बचाने के लिए भी कादर है। और दाऊद कह रहा है, मेरे अजीजों गौर से सुनिएगा, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जंग खुदा के सुपुर्द कर दी है, अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द कर दी है। मैंने फिर बोला, मुझे आप में से किसी का पता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दी है और मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। वो अगर मूसा को पानी नहीं डुबो सकता, अगर मूसा को पानी नहीं डुबो सकता, तो मुझे भी कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैंने अपनी जंग खुदा के सुपुर्द कर दी है। और खुदा का बंदा यहां पर कह रहा है, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे तू लड़, खुदावंद उनके खिलाफ तू खड़ा हो जा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ताकत कमजोर हो जाती है, आप वीक हो जाएंगे। अगर आप खुद लड़ रहे हैं, आप 1 साल के बाद थक जाएंगे, आप 2 साल के बाद थक जाएंगे, आप मांदा हो जाएंगे। लेकिन दाऊद कह रहा है कि खुदावंद मैं अपनी जंग तेरे सुपुर्द करता हूं। आज रात जितने भी लोग यहां पर इबादत के अंदर आए हुए हैं, अपनी जो जुठानी से जंग कर रहे हैं उसको खुदा के सुपुर्द कर दे। अपने रिश्तेदारों से जो जंग लड़ रहे हैं उसको खुदा के सुपुर्द कर दे। अपने दुश्मनों से अगर आप जंग लड़ रहे हैं उसको खुदा के सुपुर्द कर दे। खुदावंद जब आपकी जंग लड़ेगा आप कभी भी नहीं हारेंगे, आप जीत जाएंगे। और दाऊद कह रहा है, ऐ खुदावंद जो मुझसे क्या करते हैं उनसे तू झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे तू लड़। और यहां पर कह रहा है, डाल और सिप पर लेकर क्या कैसे खड़ा हो, डाल और सिप। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खुदा सिर्फ लड़ता ही नहीं है, खुदा हिफाजत भी करता है। सुने मेरी बात, साबन सिर्फ धोता ही नहीं है, साबन जरासीम भी मारता है। साबन सिर्फ धोता ही नहीं है, साबन सिर्फ जरासीम भी मारता है। खुदा सिर्फ लड़ता ही नहीं है, खुदा हिफाजत भी करता है। मुखालिफ के तीरों से, इब्लीस के तीर आपकी तरफ जब आते हैं तो लिखा डाल और सिप पर लेकर। कैसे? वो सिर्फ जंग करने वाला ही नहीं है बल्कि वो हिफाजत करने वाला भी है। शैतान के तीर जब आते हैं, खौफ का तीर, मायूसी का तीर, गुनाह की आजमाइश का तीर, झूठे इल्जाम का तीर, खौफ का तीर, शक का तीर, तो खुदा हमारे लिए डाल लेकर खड़ा हो जाता है और वो हमारी तरफ नहीं आने देता। वो लोग जो खुदावंद के रूह से भरे हुए हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। मेरा खुदा मेरी ढाल और मेरी सिप पर है। मेरा खुदा जंग ही नहीं लड़ता बल्कि वो मेरी ढाल और मेरी क्या है, सिप पर है। और तीसरी है, क्या कर, कैसा कर, बाला भी निकाल है और मेरे पीछा करने वालों का क्या कर दे। बोलिए जरा, क्या कर दे? क्योंकि तू मेरी जान से कह कि मैं तेरी निजात। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हकीकी निजात यीशु मसीह है। सिर्फ वो दुश्मनों से हमें बचाता ही नहीं है बल्कि यहां पर दाऊद क्या कह रहा है, इधर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तीसरी आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता क्या कर दे, बंद कर दे, और मेरी जान से कह कि मैं
وہ تیری سنیے، خداوند صرف لڑنے والا ہی نہیں ہے، خداوند صرف بچانے والا ہی نہیں ہے، بلکہ خداوند ہماری نجات کا بھی فکر کرتا ہے۔ جب ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، جب ہم بدی میں ڈوبے ہوئے تھے، خداوند صرف لڑتا ہی نہیں، بچاتا ہی نہیں، بلکہ ہمیں گناہ، موت، جہنم سے نکال کر ہماری جان کو نجات یافتہ بنا دیتا ہے، اور ہم دنیا سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ دنیا ہمارے اوپر نظر کرتی ہے تو ہمیں مختلف نظر دیکھتی ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور پترس رسول کہتا ہے تم کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی برگزیدہ نسل، جن کو اس نے چن لیا۔ اور داؤد بھی کہہ رہا ہے کہ میری جان سے کہہ دے کہ تو میری نجات ہے۔ خداوند، یہ آیت یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سمجھ لگی کہ نہیں؟ تیسری آیت یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ بھی ہے، وہ میرے لیے لڑتا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، اور وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ نجات بھی دیتا ہے۔ کیسا خدا ہے وہ، آمین، کیسا خدا ہے۔ آگے پڑھیے، شاباش۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں، کیا ہو وہ؟ کیا ہو؟ کیوں ہو؟ کون؟ جو میری جان کو مارنا چاہتے ہیں، جو مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ شرمندہ ہوں اور رسوا ہوں۔ جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں، وہ کیا ہوں؟ پسپا اور پریشان ہیں۔ واہ واہ! جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، جو میرا نقصان کرنا چاہتے ہیں، وہ پسپا ہوں، شرمندہ ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بوسہ، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ واہ جی واہ! خداوند صرف بچاتا ہی نہیں، خداوند صرف لڑتا ہی نہیں، خداوند صرف نجات دیتا ہی نہیں، بلکہ وہ دشمنوں کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں خداوند کا فرشتہ ان کو مارے جو میرے خلاف اٹھتے ہیں، جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ زبور 34 کی 7 آیت نکالیے، جن کے پاس پاک کلام ہے نکالیے۔ زبور 34 کی 7 ہے۔ جو میرے خلاف ہیں وہ کیا ہوں؟ شرمندہ ہوں، وہ شرمندہ ہوں۔ جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ شرمندہ ہوں، رسوا ہوں۔ جو میرے خلاف بولتے ہیں، خداوند کا فرشتہ ان کو مارے۔ کتنا فائدہ ہے خدا کے ہاتھ جنگ دینے کا۔ کتنے لوگ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، آپ ہاریں گے۔ کئی لوگ اپنے آپ میں بڑے شعار بنتے ہیں، اپنی جنگ خود لڑتے ہیں۔ آپ کی شعاری کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جہاز بھی بنا لیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند میں آپ سب کچھ ہے۔ 34 کی کتنی میں نے بولی آیت؟ لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کن سے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو۔ دو کام ہو رہے ہیں۔ خدا کا فرشتہ ایمانداروں کو بچا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو مار رہا ہے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھے مجھے لگتا۔ زبور 35 میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خداوند تیرا فرشتہ ان کو کیا کرے؟ ہانکتا رہے، اور ایمانداروں کو وہ بچا رہا ہے۔ ایک بندہ دو طرح کے کام کر رہا، خدا کے فرشتے
जो आपके खिलाफ लोग हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं, खुदा का फरिश्ता उनको हाँक रहा है, लेकिन आपकी वो मदद कर रहा है। मैं अपनी जंग खुदावंद को दूंगा। मैं अपनी जंग इस तरह नहीं लड़ सकता जिस तरह ज़बूर 35 में खुदा लड़ रहा है दाऊद के लिए। लड़ सकते हैं आप इस तरह? हाँ, बोलिए ना जरा। मैं अपनी हर जंग खुदा को दूंगा, मैं अपना हर फैसला खुदा को दूंगा, मैं अपने फैसले खुदा को दूंगा, मैं कभी भी अपनी जंग खुद नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी जंग खुदा को दूंगा। आमीन। कौन कौन देगा? आगे सुने, बड़ा मजेदार ज़बूर है, इन दिनों में मैं बड़ा पढ़ रहा हूं। उनकी राह अंधेरी और क्या हो जाए, फिसलने हो जाए, और खुदावंद का फरिश्ता उनको रंगेता जाए। क्या कहेंगे, कितना खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने बेसवाब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और ना हक मेरी जान के लिए गड़ा खोदा। कितना खूबसूरत है। ये आयत खुदा के इंसाफ को जाहिर करती है। किस तरह? इधर देखो, किस तरह, इधर देखो। इस आयत से क्या मिलता है कि खुदा इंसान जो आपके खिलाफ मंसूबे बनाते ना, वो उन्हीं मंसूबे में खुद गिर जाएंगे। खुदा आपको गिरने नहीं देगा, खुदा आपको सरफराजी देगा। जो आपके खिलाफ प्लान बनाते हैं उनमें वो क्या होंगे, लोग खुद ही गिर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा। जो मेरे खिलाफ गड़े खोदते हैं वो उस गड़े में खुद ही गिरेंगे। खुदावंद मुझे बचा लेगा। क्या खूबसूरत ज़बूर है। उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और ना हक मेरी जान के लिए गड़ा। ले भी गल सुनो, कई बंदे तुसी उन्हां दा कुछ भी नहीं बिगाड़िया अगर तुहाडे वैसे खिलाफ हो जांदे। कुछ भी नहीं तुसी उन्हां दा कीता है, वो वैसे तुहाडे खिलाफ होंदे। वो आपके वैसे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपने उनका कुछ नहीं किया हुआ। ना हक जो मेरे खिलाफ खड़े होते हैं वो शर्मिंदा होंगे। खुदावंद अपने लोगों को फतह देता है, फतह देगा। आप फतह पाएंगे। आप जो खुदा को अपनी जंग देते हैं, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे आप में से किसी का नहीं पता आपके दिल में लोगों के लिए क्या है, मैं नहीं जानता। मुझे अपना पता है कि मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मेरे खिलाफ जितने भी कोई मंसूबे बना ले वो सारे मंसूबे कैंसिल होंगे, क्योंकि खुदावंद को हमने अपनी जंग दी हुई है। याद रखिए, जिंदगी में हमेशा खुद ना लड़े, खुदा को मौका दे कि वो आपकी जंग लड़े, वो आपके लिए लड़े। वो आपके लिए जब लड़ेगा दुश्मन हमेशा शर्मिंदा होंगे। खुदा जब लड़ता है लाखों की फौज कुछ भी मायने नहीं। आपके सारे रिश्तेदार, आपका हमसाया, आपका
سارے رشتہ دار بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، اگر جب وہ تعداد کے اندر 100 لوگ ہو، اگر جب وہ تعداد کے اندر 1000 لوگ ہو، اگر وہ تعداد کے اندر سینکڑوں لوگ ہو، لاکھوں لوگ ہو، لیکن اگر خدا اکیلا آپ کے ساتھ ہے، آپ فتح مند ہوں گے، آپ کو کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ تعداد خدا کے لیے میٹر نہیں رکھتی، تعداد خدا کے لیے میٹر نہیں رکھتی۔ میں کبھی بھی ڈرنے والا نہیں ہوں۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنی زندگی کے اندر خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنا انتقام خداوند سے کہیے تو لے۔ اور یہی زبور سکھا رہا ہے کہ خداوند جو میرے جان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، واہ کیسا زبور ہے، کیسا مزیدار زبور ہے۔ میرا دل کر رہا ہے اس کو میں پڑھتا ہی رہوں۔ کیا خوبصورت، کیا خدا کا بندہ لکھ رہا ہے۔ لیکن میں سنیے، اس پر ناگہانی تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اسی میں آپ ہی کیا ہو۔ جو جال آپ دوسروں کے لیے بڑی دفعہ بس چھا رہے ہیں، اس میں آپ ہی نے پھنسنا ہے، اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن آگے 9ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے، سنو سارے، لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی۔ واہ جی واہ، کیسے؟ اور میں نہیں لڑاں گا اپنے لوگ، میں تو خوش رہاں گا خدا سے، لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو خدا میں گہرا ہے آپ اس کا اطمینان نہیں چھین سکتے۔ جو خدا میں گہرا ہے، میں نے کیا بولا؟ جو خدا میں گہرا ہے، آپ اس کے خلاف جتنے مرضی منصوبے کیوں نہ بنا لیں، شرط یہ ہے کہ وہ خدا میں گہرا ہو۔ آپ جتنے مرضی پلان اس کے خلاف کیوں نہ بنا لیں، آپ شرمندہ ہوں گے، وہ ہمیشہ فتح پائے گا ہر ایک پلان کے اندر۔ میں خوش رہوں گا، واہ 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 واہ، میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ میں اونچی بولو، میں خوش رہوں گا۔ میری خوشی کا سورس دولت نہیں ہے، میری خوشی کا سورس بلڈنگ نہیں ہے، میری جاب میری خوشی نہیں ہے، میرے بچے میری خوشی نہیں ہے، میری بیوی میری خوشی نہیں، میرا شوہر میری خوشی نہیں، میری خوشی خداوند میں ہے۔ واہ کیسا زبور ہے۔ شاید آپ نے آج تک پڑھا ہے، میرا دل کر رہا پھر کھولوں بائبل ایک دفعہ۔ میں خداوند میں، او بھائیو، کئی لوگ کئی چیزوں میں خوش ہیں، میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ واہ، میری جان خداوند میں۔ جن کو خدا سے پیار ہوتا ہے ان کی خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو۔ داؤد یہ زبور جنگ کے اندر لکھ رہا ہے، جب اسے جنگ کا تو ایڈا گہرا ایماندار ہوئے گا تو زبور اپلائی بھی ہوئے گا نا۔ میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ واہ جی واہ، کتنے لوگ ہیں جو پیسے میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں،
जॉब अच्छी लग गई उहदे च खुशी है जी मेरी, पैसा चार आ गया उहदे च खुशी, पढ़ लिया उहदे च खुशी है। नहीं, मेरी खुशी दुनियावी चीजों में नहीं है, मेरी खुशी खुदावंद में है। किसमें है? मैं खुदावंद में खुश रहूंगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी जंग खुदा को देते हैं? ज़बूर 35 के मुताबिक देंगे कि नहीं, कि खुद लड़ेंगे? हैं? ऐ खुदावंद, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे कौन लड़े? खुदा लड़े, तू लड़। जो मुझसे झगड़ते हैं उससे तू झगड़। मैं आपको बताऊं, इधर देखो, आपको मैं बताऊं, खुदा की अदालत में फैसला आहिस्ता हो सकता है, लेकिन खुदा की अदालत में फैसला सच्चा होगा। लेट हो सकता है लेकिन सच्चा होगा। तू मेरी खुशी है। प्रेज गॉड। आज रात अपनी जंग खुदावंद को दे, खुदावंद आपको फतह देगा हर जंग में।